الحمد لله رب العالمين والسلام على عباده المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اے انسانیت تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ هو الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ میں جو صفات ہیں وہ کامل درجے میں پائی جاتی ہیں، اللہ کے سوا کسی اور میں بدرجہ اتم صفات نہیں پائی جاتی، لہذا اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی توحید پر عام فہم دلائل بیان فرما رہے ہیں جو ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے، اور ان دلائل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا اقرار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا جو آنا جانا ہے، دن اور رات کا جو بدلنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، سمندر میں جو کشتیاں، جو جہاز چلتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ سمندر لیکوڈ ہے، وہ مائع ہے، وہ دقیق ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ سختی نہیں پائی جاتی، اس کے باوجود بھاری بھرکم جہاز اس کے اوپر چلتے ہیں، اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ بما ينفع الناس، وہ جہاز کیا لے کر جاتے ہیں؟ لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر جاتے ہیں۔ ایک جگہ سے مال امپورٹ ہوتا ہے، دوسری جگہ سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہر چیز میسر نہیں ہوتی، لہذا دوسرے ملکوں سے وہ چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں، درآمد کی جاتی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ تعالیٰ جو آسمان سے پانی برساتے ہیں ان میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ساتھ سارا پانی بہا دیں، سارا پانی گرا دیں تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے، قطرہ قطرہ کر کے برساتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو، پھلوں کو، سبزیوں کو اگاتے ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا، چاہے وہ درندے ہوں، چاہے وہ چرند ہوں، چاہے وہ پرند ہوں، چاہے وہ چیر پھاڑ کرنے والے ہوں، چاہے وہ گھاس کھانے والے ہوں، چاہے وہ ایسے جانور ہوں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، چاہے وہ ایسے جانور ہوں جن پر سواری کی جاتی ہے۔ بعض جانور موذی ہیں، بعض حشرات الارض ہیں، ان کو شمار کرنے بیٹھ جائیں تو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور اتنا بڑا اللہ نے ان کا نظام بنایا ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ یہ جو سمندر میں جہاز چلتے جاتے ہیں یہ ہواؤں کی بدولت چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اگر ہم ہواؤں کو روک دیں تو یہ جہاز اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ والسحاب، اور یہ جو بادل ہیں ان کو بھی تو اللہ نے بنایا۔ المسخر بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان میں مسخر کیے گئے ہیں، ان سب نشانیوں میں، ان سب تخلیقات میں، ان سب چیزوں میں کیا ہے؟ لآیات، نشانیاں ہیں، اللہ کو پہچاننے کی علامتیں ہیں، اللہ کو پہچاننے کے دلائل ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل سلیم رکھتے ہیں، جو فہم سلیم رکھتے ہیں کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز بھی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ دنیا کی عادت یہ ہے کہ جب تک اس پہ محنت نہ کی جائے،
وہ بن نہیں سکتی، کریٹ نہیں ہو سکتی، موڈیفائی نہیں ہو سکتی، تو دنیا کا اتنا بڑا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی توحید کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، صرف اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کی نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔